پاشتون سے شہر شوراک جاتے ہوئے ہمیں کار کا ایک ایسا خوفناک حادثہ پیش آیا جس نے میری زندگی کی کتاب میں ایک عجیب باب کا اضافہ کر دیا۔ کار کی پچھلی سیٹ سامان سے لدی ہوئی تھی۔ چچا جعفر اگلی سیٹ پر بیٹھے کار چلا رہے تھے اور میں ان کے پہلو میں بیٹھی دوربین لیے ادھر ادھر کے مناظر دیکھ رہی تھی، راستے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جہاں کہیں پر خطرناک رستہ یا اچانک موڑ نظر آتا میں انہیں پہلے ہی بتا دیتی۔ میں نے دوربین سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک اور پر خطر موڑ آ گیا ہے، رفتار ذرا دھیمی کر لیجئے، رستہ بہت خراب ہے آگے۔ چچا جان بولے، تردد نہ کرو، بہت آہستہ چلا تو لیٹ ہو جائیں گے، ہمیں شام سے پہلے شوراک پہنچنا ہے، وہاں وکیل میرا انتظار کر رہا ہے۔ ان کا جملہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور حواس نے محسوس کیا کہ کار اچانک ایک بہت بڑے پتھر سے ٹکرائی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ پتا نہیں۔ کار شاید کھائی میں جا گری تھی، شاید کسی پہاڑ سے ٹکرائی ہو۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ 5 دن کیسے گزرے مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ چوٹیں آئی تھی جنہوں نے مجھے بے ہوش کر رکھا تھا، اس پر شدید بخار نے بھی برا حال کر دیا۔ 5ویں دن جب مجھے ہوش آیا اور میں نے اپنی پلکیں اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل نے کہا یہ قبر ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں چیخ پڑی۔ 5 دن بعد میری آواز سن کر نرس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ نرس، خدا کے لیے اس کمرے میں روشنی کرو، کس قدر اندھیرا ہے یہاں۔ روشنی؟ ہاں، میں نے کہا یہاں روشنی کیوں نہیں ہے؟ نرس نے قریب آ کر میری نبض پر انگلیاں رکھی اور پھر بولی، دن کا وقت ہے۔ میں گھبرا کر اٹھنا چاہتی تھی مگر میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ میں نے بے بسی سے تکیے پر سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ نرس، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے تم بھی نظر نہیں آ رہی، چچا کہاں ہے؟ میں ابھی سر جعفر کو بلاتی ہوں۔ نرس یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں سسکیاں لیتی ہوئی بستر پر پڑی رہی۔ بیٹا زیبا کیسی ہو؟ چچا کی آواز آئی۔ چچا کہاں ہیں آپ مجھے دکھائی نہیں دیتے۔ بیٹا دوائی کا اثر ہے، تم 5 دن بے ہوش رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میں بے-اختیار رو پڑی۔ چچا میرا دل ڈر رہا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا آپ لوگ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ میری آنکھیں کیا ہوئی؟ مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ چچا بار بار نرس کو کہتے ٹیمپریچر چیک کر لینا، کہیں بخار تیز نہ ہو گیا ہو۔ جناب، میں نے آدھے گھنٹے پہلے ٹیمپریچر چیک کیا تھا، نارمل تھا۔ تو نرس پھر فوراً ڈاکٹر کو کال کرو۔ چچا کے یہ کہنے کے 10 منٹ بعد ڈاکٹر پہنچ گیا۔ اس نے مجھ سے چند سوال کیے، پھر دھیمی آواز میں چچا سے کچھ کہا اور انہیں کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے گھبرا کر نرس سے پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میری نظر جا چکی ہے؟ نرس نے کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا، ابھی تو کچھ نہیں کہا، کوشش کیجیے کہ نیند آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرا تکیہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں سسکیاں لیتی ہوئی اس اندھیرے میں چپ چاپ پڑی رہی۔ مجھے کچھ پتا نہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ 1 آدھ گھنٹے کے بعد نرس سے پوچھ لیا کرتی تھی کہ اب کیا ٹائم ہو گیا ہے۔ شام کو چچا جعفر چپ چاپ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی، وہ آہستہ سے میرے قریب کھڑے ہو گئے۔ میں منتظر تھی کہ وہ کوئی بات کریں گے مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ شاید میری آنکھوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آخر میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ چپ کیوں ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری آنکھوں کو کیا ہوا ہے چچا جان؟ کیا میں اندھی ہو گئی ہوں؟ نہیں بیٹا، یہ عارضی اثر ہے، 1.5-2 ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں چیخ پڑی، 1.5-2 ہفتے؟ اتنی مدت اس اندھیرے میں کیسے رہوں گی میں؟ چچا بولے، اس طرح رویا نہیں کرتے بیٹا، میں نے آج مشہور ڈاکٹروں سے مل کر مشورہ کیا ہے، ان سب کی یہی رائے ہے کہ ڈاکٹر شرف مشہور آئی اسپیشلسٹ ہیں، وہ شوراک سے 3 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں اور اتنے مصروف آدمی ہیں کہ شاید ہی کہیں باہر جاتے ہوں، ان سے تمہارا علاج کروائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کے علاج سے پیدائشی اندھے لوگ بھی ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو وہ یہاں کیوں آئیں گے چچا؟ نہ آئے تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ میرا دل دہک کر رہ گیا۔ تو یوں کہیں مجھے اندھوں کی ہاسپٹل میں رہنا ہوگا۔ میں اندھی ہو گئی ہوں،
अब जिंदगी भर अंधेरे में भटकती रहूंगी। मैंने अंधों के कई अफसाने पढ़े थे, उनकी नामुराद जिंदगियों की बेरंग यकसानी से बखूबी वाकिफ थी मैं। अब यही कैफियत मेरी होती नजर आ रही थी। ना मैं किताबें पढ़ सकूंगी, ना सुबह और शाम को बदलते देख सकूंगी। मेरे दिल पर चोट सी लगी और मैंने अपना सर दूसरी तरफ फेर लिया। बेटा रो रही हो? नहीं चचा, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। बेटा अफसरदा ना हो, इंशाल्लाह डॉक्टर शर्फ का जवाब आते ही इलाज शुरू हो जाएगा। या तो वो यहाँ आएंगे या मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। चचा जाफिर कमरे से बाहर चले गए और मैं घबरा कर रोने लगी। मेरे लिए अब इस दुनिया में, इस रोशन दुनिया में कुछ भी नहीं रहा था। अंधेरा, सिर्फ दिल दहला देने वाला अंधेरा। डॉक्टर शर्फ का जवाब आ गया कि वो यहाँ नहीं आ सकते, पर हम वहाँ आ जाएं तो ट्रीटमेंट हो सकता है। उसी शाम चचा, मैं और नर्स रवाना हो गए। जो ही हम वहाँ पहुँचे, डॉक्टर शर्फ के प्राइवेट सेक्रेटरी ने हमें एक बड़े हॉल में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और चचा को बुलाया गया। ये मेरी भांजी है और आपकी मरीज़ा। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा होगा, ऐसा मालूम होता था वो मेरे करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया। हल्की हल्की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। चचा हादसे की तफसील बयान कर रहे थे। मैं चुपचाप एक कोच पर बैठी पागलों की तरह बस इधर उधर सर फेर रही थी। मेरे लिए इस नए मकाम में सवाए नई आवाज़ों और नई खुशबुओं के कुछ नहीं था। अपनी महरूमी, अपनी नामुरादी का दर्द दिल में लिए उकताई हुई बैठी थी। चचा की आवाज़ आई, बेटा ज़ेबा, डॉक्टर शर्फ तुम्हारी आंखों का मुआयना करना चाहते हैं, इनके साथ चली जाओ। मैं चुपचाप उठ खड़ी हुई। इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सहारा देकर ले चलूं, डॉक्टर शर्फ ने कहा। मैं चुपचाप डॉक्टर के सहारे जहां वो लेकर गए चली गई। मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि शायद एक दरवाज़ा खुला था जिसमें से हम दोनों दाखिल हुए। डॉक्टर ने मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया। मैं आपकी आंखों पर शुआएं डालकर देखना चाहता हूँ कि आप एक हल्की सी सुर्ख सी रोशनी महसूस करती हैं या नहीं। ये कहते हुए वो मेरी कुर्सी की बैग से लगकर खड़ा हो गया और झुककर मेरे सर कुर्सी पर रख दिया। मेरे माथे से बाल हटा दिए। मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? जी हाँ, अगर आप कोई रोशनी महसूस करें तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर, अगर मैंने कोई रोशनी महसूस ना की तो क्या होगा? क्या मैं हमेशा के लिए अंधी हो जाऊंगी? मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। रहमदिल डॉक्टर मुतासिर हो गया। उसने मेरे सर पर अपना शफकत भरा हाथ रख दिया। बोला, अगर खुदा को यही मंजूर है कि आपकी नज़र आपको वापस ना मिले तो मजबूरी, लेकिन आँख रखते हुए भी ज़िंदगी को अंधेरा बना लेना और बगैर आँखों के भी ज़िंदगी को रोशन रखना इंसान के अपने हाथों में होता है। उनकी बातों पर गौर करने की मुझ में उस वक्त हिम्मत नहीं थी। मगर डॉक्टर, बगैर आंखों की सारी जिंदगी कैसे कटेगी? मैं कोई किताब नहीं पढ़ सकती, किसी अपने को देख नहीं सकती। क्या होगा मेरे साथ अब डॉक्टर? डॉक्टर ने मेरे सर पर आहिस्ता से हाथ फेरते हुए कहा, आप डरें मत, मैं पूरी कोशिश से आपका इलाज करूंगा। लेकिन अगर कुदरत को यही मंजूर हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी अंधेरे में काटें तो आप हसीन चीज़ों को देख ना सकेंगी, मगर खूबसूरत अल्फाज सुन सकेंगी। हसीन राग आपका दिल बहलाएंगे। फिर मुझसे कहा कि उसकी तरफ देखूं। अपने लहजे और आवाज़ से वो नौजवान मालूम हो रहा था। वो देर तक मेरी आंखों को चेक करता रहा और मुझसे तरह तरह के सवाल पूछता रहा। आखिर कुछ देर बाद बोला, ज़ेबा, मेरा ख्याल है कि मायूस होने की कोई बात नहीं। पहले कुछ दिन आपका इलाज किया जाएगा और अगर इसका अच्छा रिजल्ट ना निकला तो फिर ऑपरेशन किया जाएगा। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ डॉक्टर। मैंने ये कहा और फिर हम कमरे से बाहर निकल आए। डॉक्टर शर्फ के ज़ेर इलाज मुझे 2 हफ्ते गुजर गए। चचा जाफिर जैसे मसरूफ़ आदमी का अपने शहर से बाहर रहना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने नर्स को मेरे पास छोड़कर जाने का फ़ैसला किया। मेरी आंखों की अब तक वही हालत थी। ज़िंदगी एक दुख भरे अंधेरे में गुजर रही थी। वही चंद लम्हे मेरे लिए खुशगवार होते थे जब डॉक्टर शर्फ मेरे पास आ बैठते और किसी अच्छे से टॉपिक पर बात छेड़कर मुझे मसरूफ़ कर लेते। वो आमतौर पर ऐसे टॉपिक पर बात करते या उनमें मेरी दिलचस्पी पैदा करते कि जिनमें आंखें रखने वाले भी सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। वो सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए बातें करते थे
اور ہم کافی وقت تک بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ جس طرح مجھے ڈاکٹر شرف سے بات کر کے اچھا لگتا تھا، ویسے شاید ان کو بھی اچھا لگتا تھا۔ تھوڑے ہی دن بعد وہ اپنا سارا فری ٹائم، بلکہ کبھی کبھی اپنا کام اپنے اسسٹنٹ کے حوالے کر کے میرے پاس آ بیٹھتے تھے اور کوئی ڈسکشن وہیں سے شروع کر دیتے جہاں پچھلی بار ہم نے اسے ختم کیا تھا۔ خیالی باتیں نہ کرتے تو میرے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی آنکھیں میری آنکھوں کا کام کرتی۔ وہ آس پاس کی ایک ایک چیز جسے دیکھنے کی میں خواہش رکھتی تھی بڑی ڈیٹیل سے مجھے بتاتے۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھ سے ہمدردی ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شرف کے دل میں میرے لیے اور بھی جذبات ہیں۔ ڈاکٹر کے رخصت ہو جانے کے بعد بہت دیر تک مجھے اپنے اندھا ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک شام کھڑکی کے پاس میں کھڑی تھی اور پھر ایک خاص ہلکی ہلکی خوشبو پھیل گئی۔ پتہ چل گیا تھا مجھے کہ ڈاکٹر شرف میرے قریب ہی ہوں گے، کیونکہ جب کبھی وہ آتے یہی خوشبو کمرے میں پھیل جاتی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر کی آواز آئی، میں آپ کو کھڑکی کے پاس دیکھ کر یہاں آیا ہوں۔ میں یہاں چڑیوں کی آواز سن رہی تھی ڈاکٹر۔ کیا ابھی آپ ہی گنگناتے چلے آ رہے تھے؟ جی ہاں، میں ہی تھا۔ کتنا پیارا گنگنا رہے تھے، میری زبان سے نکلا۔ جب سے نظر گئی تھی میری ہیئرنگ سینس کافی امپروو ہو گئی تھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر کیا سورج ڈھل گیا ہے؟ ڈاکٹر میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر کہا، ابھی غروب ہوا ہے، میرا خیال ہے کسی طرف کو چاند طلوع ہو رہا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو باغ میں لے چلوں۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ کا سہارا دیا۔ ڈاکٹر شرف لمبے قد اور مضبوط آدمی معلوم ہوتے تھے۔ ان کی آواز بہت اٹریکٹیو تھی۔ جس وقت ہم دونوں باغ میں پہنچے اچانک میرا دل دھڑکنے لگا۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ میرا دل بے اختیار چاہنے لگا کہ میں کسی طرح ان کی شکل دیکھ سکوں۔ ہم 2 منٹ باغ میں چپ چاپ کھڑے رہے۔ پھر ڈاکٹر شرف نے کہا، اب چاند طلوع ہو رہا ہے، باغ پر اس کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی ہے۔ چاند بہت سفید ہے نا بہت زرد، پتے بھی ہل رہے ہیں۔ ان کی آواز تو آپ نے ابھی سنی ہی ہوگی۔ چلیے آپ کو فوارے کی طرف لے چلوں۔ ہم دونوں فوارے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے، فوارے پر ایک عورت کی گردن ترشی ہوئی ہے۔ عورت کی دونوں آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے، جیسے رو رہی ہو، آنسو بہا رہی ہو۔ میں بول اٹھی، نہ جانے ایسا بت کیوں تراشا گیا ہوگا۔ چاند کی کرنیں ننھی ننھی بوندوں پر چمکنے لگی۔ لیجیے ابھی ہمارے سامنے سے ایک جنگلی خرگوش جھاڑی سے بھاگ گیا۔ سرسراہٹ بھی آپ نے سنی ہی ہوگی۔ ہاں سنی تھی ڈاکٹر۔ آج تو آپ بالکل وہی خدمت انجام دے رہے ہیں جو کبھی میری آنکھیں دیا کرتی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میں یہاں سے مایوس ہو گئی تو گھر میں میری آنکھوں کا کام کون دے گا؟ ڈاکٹر 2 لمحے کے لیے چپ رہے۔ مجھے محسوس ہوا وہ مجھے بغور دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کیا کر رہے ہیں؟ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ یہاں سے مایوس ہو گئی تو گھر پر آپ کی آنکھوں کا کام کون انجام دے گا؟ تو آپ کا جو بہترین دوست ہوگا اس کا سب سے بڑا فرض یہی ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کا کام دے۔ مگر میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے۔ بالفرض اگر ایسا کوئی دوست نکل بھی آئے تو اسے اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ زندگی کے تمام کام چھوڑ کر مجھے دنیا کی باتیں سنایا کرے۔ ایسی ہمدردی تو فرشتوں کو ہو سکتی ہے مجھ سے، اسی لیے تو میں آپ کو فرشتہ سمجھتی ہوں۔ تو کیا کوئی بھی ایسا دوست نہیں؟ کوئی نہیں ہے ڈاکٹر۔ تو کیا پھر میں یہ خدمت انجام دے سکتا ہوں؟ میں حیران ہوئی۔ کیا؟ کون سی خدمت؟ یہی کہ زندگی بھر آپ کی آنکھوں کا کام میرے الفاظ دے سکیں۔ زندگی بھر؟ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے زندگی بھر؟ میری حیرت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ ڈاکٹر شرف نے اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا اور بولے، زیبا میں زندگی بھر اس خدمت کو انجام دوں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت۔ میں لرز گئی۔ صرف محبت کے فکرے سننا اور اپنے چاہنے والے کا چہرہ نہ دیکھ سکنا، کس قدر عجیب بات ہے یہ۔ میں کچھ چکر سا کھا گئی اور گر پڑی۔ میری زبان سے صرف اتنا نکل سکا، شرف نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ لرزی ہوئی آواز سے میرے کان میں پوچھنے لگے، زیبا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ میں بے خودی کے عالم میں بولی، یقیناً مجھے تمہاری آواز سے عشق ہے۔